اب یہ ایمان جو ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا ایک لفظ ہے، اس کی قسمیں بہت سی ہیں، اس کی وسعت اس کے اعتبار سے بہت فرق و تفاوت ہوگا، اس کی گہرائی اس کے اعتبار سے بھی بہت فرق و تفاوت ہوگا، اگرچہ ہم ایک اصطلاح کے طور پر ایک لفظ ایمان استعمال کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کی دو اہم قسموں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے چلا ہوں کہ ایمان کی دو بنیادی قسمیں کیا ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس لیفلیٹ ہے چھپا ہوا، یہ آج کے درس کی یادگار آپ کے پاس رہے گا، اسی کے حوالے سے دیکھتے جائیے۔ ایمان کی اقسام دو، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے ثبوت دینے کے لیے ابھی آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سنائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ کیا معنی ہوا؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ معلوم ہوا کہ یہ دو ایمان ہے، کوئی ایک ایمان تو کسی درجے میں پہلے حاصل ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کوئی دوسرا ایمان ہے جس کو کہ حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ جو ہمارا درس ہے بنیادی طور پر یہ سورہ آل عمران کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں اس کی حرمت کا جو حکم آیا ہے وہ تدریجاً آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں صرف اتنی بات آئی کہ اے نبی، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ گویا کہ ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا کہ آگے بات کدھر جائے گی، اس شراب کی حرمت کی طرف جائے گی۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد اگلا حکم آیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ۔ اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ معلوم ہوا بہت بری شے جو جب نماز سے روک دے، جو دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، الصلاۃ و عماد الدین، اس سے روکنے والی شے ہے یہ شراب، لہذا کچھ لوگوں نے اس پر چھوڑ دی۔ لیکن ابھی چونکہ آخری حکم تو نہیں آیا تھا، وہ سورہ مائدہ میں آیا، فَاجْتَنِبُوهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطان۔ یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے شراب کا پینا۔ فَاجْتَنِبُوهُ، باز آ جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس پر صحابہ جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر یہ گندگی ہے، اگر یہ اتنی بری شے ہے تو ہمیں تو پیتے ہوئے جو ہے عمریں بیت گئی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب معاشرہ جو تھا جاہلی، اس میں بھی پینے کی اصل شے شراب تھی، پانی نہیں۔ پانی دھونے کے کام آتا ہے، نہانے کے، دھونے کے۔ جیسے آج مغرب میں ہے، آپ ہوٹلوں میں چلے جائیے، پانی نہیں ملے گا آپ کو، شراب جتنی چاہے لے لیں، پانی کا دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پانی پینے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز تو شراب ہے۔ یہی اس معاشرے میں تھا۔ تو اب جن لوگوں کو پیتے ہوئے عمریں بیت گئی، انہیں کپ کپی طاری ہو گئی، ایک بہت ہی تشویش لائق ہو گئی۔ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو جسم کے ایک ایک سیل کے اندر شراب داخل ہوئی ہوئی ہے، تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر اللہ کی طرف سے ان کے اطمینان کے لیے آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کرے، ان پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے جو وہ پہلے کھا پی چکے۔ جب تک حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تک جو کھایا پیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کنڈونڈ ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ اب اس کے بعد تین رتبے آئے، اذا ما اتقوا
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. جب تک کہ ان کی روش یہ رہے کہ انہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر ان کا تقوی اور بڑھا، وہ اور ایمان لائے. اب یہاں بھی دیکھیے وہ ایمان کے دو درجے آ گئے. پہلا درجہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوسرا ترجمہ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور ایمان ان کا بڑھا اور تقوی بڑھا تو وہ ایمان لائے اور ایمان لائے. تو یہ ایمان کے دو درجے جو ہے سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ثابت ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر کہ جو اس سے پہلے نازل کر چکا. یہ ایمان کون سے؟ اب اس کو اصطلاح کا نام میں نے دیا ہے. یہ سمجھیے کہ اس کو جو قرآن مجید نے یہ ٹرم استعمال نہیں کی ہے. قانونی ایمان اور حقیقی ایمان. قانونی ایمان کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہے.